غفلت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جانا، دنیا میں اتنا غرق ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائے، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت کے علامات ذکر کیے ہیں کہ غفلت کے علامات کیا ہے کہ انسان کب غافل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہے علامت لکھی ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی کرنا۔ قرآن کی تلاوت سے آپ کا جو ہے دل نہیں لگتا، نماز کے اندر آپ کا دل نہیں لگتا، نیکی کرنے میں آپ کا دل نہیں لگتا، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو سمجھو کہ آپ غافل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام کے کاموں کو معمولی سمجھنا۔ آپ شراب پی رہے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ نماز چھوڑ رہے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ غافل ہیں۔ گناہ کرنا یہ غفلت کی علامت نہیں ہے، لیکن گناہ کرنا اور اس کو معمولی سمجھنا، اس سے غافل ہو جانا، یہ غفلت کی علامت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ مومن اپنے گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو وہ اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو میرے اوپر ابھی گرنے والا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور جو بندہ غافل ہوتا ہے، گناہگار بندہ ہے، تو فاسق آدمی اپنے گناہ کو ناک کے آگے سے گزرنے والے مکی کی طرح سمجھتا ہے کہ ایک مکی آئی اور اس نے یوں کر دیا اور مکی چلی گئی، اپنے گناہ کو یہ سمجھتا ہے۔ تو یہ غفلت کی تیسری علامت ہے۔ نافرمانی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس پر پریشانی بھی نہیں ہوتی، اور یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو جا کر وہ سرعام اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور صبح وہ اٹھ کر اپنے گناہ کے پردے کو جو ہے وہ فاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پردے کو جو ہے وہ فاش کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لے، گناہ ہو جائے نا انسان سے، مسلمان سے گناہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، لیکن اپنے گناہ پر اپنے لیے گواہ مت بناؤ۔ آپ گناہ کرتے ہیں پھر جا کر دوستوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یار میں نے وہ گناہ کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور آپ جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کر دیا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا یہ غفلت کی علامت ہے۔ فضول کاموں میں کس طرح وقت ضائع کرنا کہ پورا دن جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ آج کل نوجوان دیکھو نا، چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں جی، پب جی کھیل رہا ہوں جی، فضول کام، موبائل لگا ہوا ہے جی، کیا کر رہے ہو جی، پب جی کھیل رہا ہوں جی۔ پب جی کھیلنے والے وہ بارڈر کے پار تھے، وہ اوریجنل پب جی کھیلتے تھے تو انہوں نے اسلام نافذ کر دی۔ یہاں ہمارے نوجوان جو ہے وہ موبائل میں پب جیاں کھیل رہے ہیں جی۔ ایسے نہیں ہوتا، موبائلوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور سارا کا سارا وقت کا ضیاع ہے۔ ادھر جا رہے ہیں جی، کیا کرے، کتے لڑا رہے ہیں جی، ادھر جا رہے ہیں کیا جی، بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہے جی، ادھر جا رہے ہیں۔ فضول کاموں کے اندر بہت لمبی گفتگو ہے، بہت لمبی گفتگو اگر گننا شروع کریں تو فضول کاموں کے اندر اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ غافلین میں سے۔ غفلت کے اسباب کیا ہے؟ غفلت یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں آ جاتی ہیں؟ دنیا کی محبت یہ غفلت کے اسباب میں سے۔ جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو سمجھو کہ آپ نے دروازہ کھول دیا ہے اپنے دل کا اور آپ غفلت کو اپنے اندر جو ہے وہ جانے کے لیے راستہ دے رہے ہیں۔ دنیا کی محبت غفلت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی معرفت ہو، ہمیں اللہ کو پہچانو، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اور رسول اللہ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تھا، وہ کون تھے، ہمارے لیے کیا تھے، وہ جو دنیا میں آتے ہیں ہمارے لیے رو رہے، دنیا سے جاتے ہیں ہمارے فکر، آخر روز قیامت ہمارے بارے میں فکر کرے گا، یا رب امتی 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 امتی، اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کو رسول اللہ کی جب معرفت نہ ہو تو یہ غفلت کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب ہے گناہوں کی کثرت۔ جب ہم گناہ کثرت سے کرتے ہیں، گناہ جب تم کرتے ہو نا تو میں کیا کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کرو تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے۔ گناہ جب کثرت سے ہو جاتے ہیں نا، کثرت سے ہم گناہ کر رہے ہیں تو کلا بل ران علی قلوبہم، دل پر نقطہ لگ رہا ہے کہ دل کھالا ہو جاتا ہے، پھر مہر لگ دی جاتی ہے۔ تو گناہوں کی کثرت یہ غفلت کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب ہے برے لوگوں کی صحبت۔
برے لوگوں کی صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ نے پہچاننا ہے کہ اچھا بندہ ہے یا برا، اس بندے کو مت دیکھو، اس بندے کو دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، کن لوگوں سے محبت ہے۔ اگر میں کسی اللہ والے کو دیکھ کر، کسی عالم دین کو دیکھ کر میرے ماتھے پہ بل آتے ہیں، کسی فلمی ایکٹر کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، تو سمجھو کہ میں برے لوگوں کی طرف مائل ہوں۔ کوئی بندہ خود اچھا ہے، اس کے اچھائی کو مت دیکھو، دیکھو کن لوگوں سے آپ کی محبت ہے، آپ کا دل کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ ناچنے والوں کو پسند کرتے ہیں، آپ بےہودہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو سمجھو کہ آپ بھی برے ہیں۔ بے شک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بے شک آپ مسجد کے امام ہیں، بے شک آپ نے چلے 4 مہینے اور بہت سا عرصہ لگایا ہوا ہے، بے شک آپ کے ہاتھ میں 2 رنگ کی تسبیح پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ناچنے گانے والوں کو، برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو سمجھو کہ آپ بھی برے ہیں۔ اگر آپ خود تھوڑے بہت غافل ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا دل نیک لوگوں کو دیکھ کر جو ہے آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، طلباء جا رہے ہیں سبق پڑھنے کے لیے، بچوں کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، علماء کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو سمجھو آپ بھی اچھے ہیں، بس تھوڑے سے آپ غافل ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا برے لوگوں کی صحبت، یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا بچہ تو اچھا ہے، ان کے دوست برے ہیں تو کیا ہوا؟ حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب آپ اپنے دوست آپ کے برے ہیں تو سمجھ آپ کے ہوتے، لہٰذا برے دوستوں کے قریب مت جاؤ۔ برے لوگوں کی صحبت یہ غفلت کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے۔ 5واں سبب ہے لمبی امیدیں۔ لمبی امیدیں یہ غفلت کے اسباب میں سے، ہم کہتے ہیں یار اتنی کوٹھی بناؤں گا، 2 منزلہ بناؤں گا، 10 مرلے کی ہو، یہ کارپوچ بنا ہوا ہو، یہ ٹی وی لان بنی ہوئی ہو، اس طرح کا کمرہ ہو، کمرے میں یہ صوفے لگے ہوئے ہو، اس طرف یہ ڈیزائن ہو، سامنے والا یہ کلر ہو، پردوں کی یہ رنگ ہو، لائٹوں کی سرخ کلر ہو، اندر بھی لائٹ ہو باہر بھی لائٹ ہو، فلاں جگہ یوں ہو، گلی یوں بنی ہو۔ یہ لمبی امیدیں، تنخواہ ہماری 20-15 ہزار 40 ہزار ہے، امیدیں لمبی لمبی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ لمبی امیدیں جو ہے یہ غفلت کے اسباب میں سے 5واں سبب۔ 6واں سبب یہ ہے کہ ذکر الہی سے غافل ہو جانا۔ جب ہم ذکر سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہونا، انسان ہے گھومتا پھرتا ہے تو پھر سوچ بچار چلتا رہتا ہے۔ آپ کا زبان، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ذکر کے اندر اپنی زبان کو تر رکھیں۔ حدیث شریف کا مفہوم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ کوئی بھی ذکر آپ کو آتا ہو، مفتی صاحب ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ کوئی بھی پڑھ لو یار، اللہ کا نام لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی پابندی نہیں ہے، سب کے فضائل ہے۔ 7واں سبب کیا ہے؟ موت اور آخرت کو بلا دینا۔ ہم نے موت کو بلا دیا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے وہ سیکورٹی پروف ہے، ہمیں موت ہمارے قریب نہیں آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اگر تشریف لے جا چکے ہیں تو کوئی بندہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ کون آئے؟ ہمارے باپ دادا پردادا، یہ دیکھو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، تو ہم نے یہاں مستقل یہاں ویزا نہیں لیا ہوا ہے، ہم نے بھی آگے کی طرف جانا ہے۔ موت کو ہم یاد نہیں کرتے، موت کو یاد کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ان کے سامنے ہمارے عمل نامے کھلیں گے، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آخرت کو اور موت کو بلا دیا ہے، تو یہ غفلت کے اسباب میں سے 7واں سبب۔ لہٰذا دعا کریں اور نیکی کے کاموں کے اندر اور توبہ کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔